أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے ایام قریب آ رہے ہیں. تقریباً شاید ایک ہفتہ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ باقی رہ گیا ہے. تو اس کی تیاری، اس کے احکامات، مسائل، تقاضے، شروط، ان سب کے سلسلے میں ایک ریمائنڈر، یاد دہانی کے طور پر یہ چیز آج کی یہ مجلس رکھی گئی ہے، جس میں چند مسائل کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا، چند فضائل کا بھی، اور خاص کر عنوان کی حیثیت سے کیا کریں کیا نہ کریں، اس پر جہاں تک ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی بات چھوٹ گئی اور آپ کے ذہن میں ہے تو تقریر کے اختتام پر اس کو آپ پوچھ لے سکتے ہیں. 5-10 منٹ اس کے لیے وقفہ انشاءاللہ ہم نکال لیں گے. رمضان المبارک، یہ لفظ اور اس کا لغوی معنی، اور یہ کیا جاہلیت میں بھی تھا؟ تو سمجھیے کہ 12 مہینوں کی تقرری تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. کائنات کی تخلیق جب ہوئی، کائنات جب بنائی گئی، اسی وقت سال کے 12 مہینے ہیں. یہ اللہ نے متعین کر دی. گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 12 مہینے چلتے آ رہے ہیں.
اب 12 مہینوں کے عربی نام جہاں تک ہمیں معلوم ہے عرب جب سے ہیں اور عربی زبان جب سے بولی جاتی ہے وہاں سے یہ پورے وہی نام ہیں جس کو شریعت نے بھی اپنایا، کوئی نام تبدیل نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں عربی مہینے نہیں معلوم ہے، جنوری فروری تو کیا ہے فر بولتا ہے بندہ، لیکن کیا ہے محرم صفر اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ سفر بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، محرم معلوم ہے کیونکہ تعزیہ وغیرہ مار کے لہو لہان ہوتا ہے، اس واسطے اس کو معلوم ہوتا ہے محرم میں کیا کرنا۔ اس کے علاوہ کیا ہے نام ہمیں نہیں معلوم ہے 12 مہینے، شاید اسکول کے اعتبار سے بچے پڑھ لیتے ہوں گے، بڑوں میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ محرم کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے۔ اب گنتی کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، کتواں مہینہ ہے معلوم ہے؟ رمضان المبارک کتواں مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے۔ اور یہ درمیان کا جو 9واں مہینہ آیا ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کیا ہے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج ہے، اور اس سے پہلے کہ 8 مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان۔ درمیان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے۔ یہ اسی نام سے، اسی اعتبار سے قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے، پھر اسلام آیا تو ان مہینوں کے ناموں کو ایسے ہی باقی رکھا، ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ موسم کے اعتبار سے گویا کہ رکھے گئے نام معلوم ہوتے ہیں، جیسے کہ کیا ہے ربی کیا ہے موسم بہار کو بولتے ہیں، ربیع الاول، ربیع الآخر، 2 مہینے عرب دنیا میں موسم بہار کے ہوتے تھے، اور یہ بہار کے موسم ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کسی نے 8 کا، کسی نے 9 کا، کسی نے 12 کا، 12 ربیع الاول تو مشہور ترین بات ہے۔ تو وہاں کا جو موسم تھا اس حیثیت سے رکھا کیا کرتے تھے اور رکھے۔ رمضان بھی اسی حیثیت سے کیا ہے رمض سے نکلا ہے۔ رمض کا معنی ہے دھوپ تیز یا آ کر جلا دینا یا آ کر سخت گرمی، یہ تمام معنی رمضان کے اندر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے عرب جاہلیت میں بھی سخت گرمی کے موسم میں آتا تھا، حتیٰ کہ کیا ہے اتنا گرم ہوتا تھا کہ درخت کے پتے وغیرہ جل جایا کرتے تھے۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے اس مہینے کو رمضان رکھا، یعنی وہ مہینہ یا وہ دن جن میں کیا ہے شدید گرمی ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ جب شریعت میں رمضان المبارک میں روزے فرض ہوئے وہ بھی شدید گرمی کا زمانہ تھا، شدید ترین گرمی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہے جب آ کر موسم کے اعتبار سے مہینے تبدیل ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ہمارے بچپن میں ہم نے کیا ہے دیکھا ہے کہ سخت ٹھنڈ میں بھی رمضان آتا تھا، اور اب سخت گرمی میں آ رہا ہے۔ ابھی چند سال ٹھہریے آپ تو پھر سخت سردی میں آنا شروع ہو جائے گا، تو موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس واسطے جس زمانے میں شریعت نے صیام کو ماہ رمضان کے اعتبار سے فرض قرار دیا وہ مہینہ بھی شدید ترین گرمی کا تھا، اور وہ جو سال جس پر روزہ فرض ہوا صحیح ترین روایتوں کے مطابق 2 ہجری کا زمانہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے دوسرا سال تھا 2 ہجری میں۔ اور 2 ہجری میں مشہور ترین جو بات آپ سب لوگوں کو بھی معلوم ہے وہ یہ کہ جنگ بدر 2 ہجری میں پیش آئی، جو سب سے بڑی جنگ ہے، معرکۃ الکبریٰ کہتے ہیں، بدر الکبریٰ کہتے ہیں، جس میں 313 مسلمان ادھر تھے اور 1000 کے قریب کافر ادھر تھے، اور سخت جنگ ہوئی، حق و باطل کا گویا کہ فیصلہ ہوا، لیکن یہ بھی اصل میں کیا ہے 2 ہجری میں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، 2 ہجری میں جنگ بدر پیش آئی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ 17 رمضان المبارک کو پیش آئی۔ تو گویا کہ مجاہدین نے، اصحاب نے پہلا رمضان جو پایا سخت گرمی میں جو پایا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنگی طور پر بھی تیار ہونا پڑا۔ ان سب کی قربانیاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو آج ہمارے لیے کھاتے کھاتے پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ جو انسان کیا ہے عام دنوں میں 3 مرتبہ کھاتا ہے، وہ دراصل رمضان المبارک میں تو میں سمجھتا ہوں 5 مرتبہ کھاتا ہے، کم از کم سحری میں کھاتا ہے، افطاری میں کھاتا ہے، پھر گھر میں جا کے کھاتا ہے، پھر نماز عشاء سے پہلے کھاتا ہے، پھر جا کے کھاتا ہے، کھاتا ہے۔
جن لوگوں کا کیا ہے وزن کم ہوتا ہے رمضان سے پہلے، روزے کے بعد بڑھ جاتے ہیں، 4-5 کلو بڑھ جاتے ہیں، اور عجیب عجیب بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قبض کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا جو کھاتا ہے نا، ہر جگہ کے بڑے بونڈے، یہ لا وہ لا، وہاں کا اچھا یہاں کا اچھا، یہ کباب وہ کباب، اسی میں تو پورا رمضان گزرتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے تو خالی کھانے کو دیکھنا شروع کرتا ہے افطاری کی۔ 6 بجے 6:20 کو افطاری ہے تو وہ دراصل 5 گھنٹے سے جمع کرنا شروع کرتا ہے چیزیں، یہاں سے لا وہاں سے لا وہاں سے لا، اور پیٹ بھرتا ہے دیکھ دیکھ کے، ابھی بس نہیں ہوتا تو اپنا نہیں دیکھتا، دوسرے کا رکھا ہوا بھی ذرا جھاگ جھاگ کے دیکھتا ہے، انہیں کیا رکھا ہے، ارے وہاں پر کیا ہے جی چیخ کباب ہے، میرے پاس نہیں ہے نا، کیسا لنگے ہمیں۔ تو اسی میں زندگی آزی گزر جاتی ہے کہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ یہ مہینہ ہی ایسا بنا چکے ہیں ہم، حالانکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، قرب خداوندی کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اخلاقیات میں، عادات میں، آپ کی زندگی میں، معمولات میں، ہر ایک میں تبدیلی کا مہینہ ہے، جس کو ہم نے کیا ہے ایک الگ ہی طرز پہ کیا ہے اپنے طور پر معاشرے میں ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ تو رمضان المبارک 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور رمضان کا معنی ہے جلا دینا، راکھ کر دینا، تو اس کو شریعت میں جب باقی رکھا تو علماء نے بڑی اچھی تطبیق دی، کہا کہ جاہلیت کے دور کے اعتبار سے تو کیا ہے رمضان گرمیوں میں آتا تھا، اس حیثیت سے انہوں نے نام رکھا، لیکن شریعت نے جب نام رکھا اس میں بھی ایک بیوٹی ہے کہ یہ بھی دراصل اسی معنی میں ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جو تمہارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ چیز منطبق ہوتی ہے، ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مغفرت، خالی مغفرت نہیں ہوتی، دیکھیے اس میں ایک لفظ ہے عفو کا، عفو، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کرو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم اس کو پالو تو یہ دعا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو سراپا عفو ہے اور عفو کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میری معافی کر دے۔ تو عفو کا اصل میں عربی میننگ ہے محو کر دینا، مٹا دینا۔ گویا کہ رب اپنے دربار میں یہ اصول ہے کہ تم گناہوں کی معافی طلب کرتے ہو تو وہ گناہ خالی معاف نہیں ہوتے بلکہ وہ گناہ تمہارے ہسٹری سے مٹ جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیے آپ نے کیا ہے کبھی خطا کی، مینیجر صاحب نے بلایا، کیا جی کم ایسی شکایت آئی، کہا کہ معاف کر دو، ایک مرتبہ درگزر کر دو، مینیجر نے کیا کیا کہ کہو اس کے بعد نہیں کروں گا، چلو باہر، ہو گیا، پھر وہی غلطی کی۔ اب انسان کا ایک اپنا سلوک ہے، وہ ضرور بھی ضرور اس وقت اگر معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ دوسری بات، لیکن بول کے بتاتا ہے کہ پہلے تم نے کیا تبھی معاف کیا میں تجھے، اب دوسری مرتبہ آیا ہے۔ گویا کہ معاف کرنے کے باوجود وہ مٹاتا نہیں ہے، وہ گناہ کا دھبا ایسے ہی ہوتا ہے، جب دوبارہ کرتا ہے تو اس کا اعادہ کرتا ہے انسان، پہلے تو کیا، لیکن رب کا معاف کرنا ایسے ہے کہ وہ نامہ اعمال سے ہی مٹا دیتا ہے، دوبارہ کہنے کا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التائب اذا ذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، یعنی گناہ کرنے کی ہسٹری نہیں ہے اس کے پاس، ہسٹری مٹ گئی، پچھلی ہسٹری۔ ہاں یوٹیوب میں جا کے یہ وہ بلا بدتر دیکھ کے ہسٹری مٹاتے نا، ہاں نہیں رہنا بول، لیکن تبھی بھی گوگل کے پاس رہتا ہو پورا تمہیں یہاں سے مٹا لیے تو کیا ہے، ویسا معاملہ ہے کہ گویا کہ پوری تمہاری گناہ کی پچھلی ہسٹری مٹ گئی، اب جو ہے وہ نیا ہے بالکل صرف۔ تو اس معنی میں بھی رمضان المبارک ہمارے لیے بہت مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا۔ تو لہٰذا مسلمانوں اپنے گناہوں کو مٹا لو، معافیاں مانگ لو، رو گڑ گڑاؤ۔ رونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رونا نہ آئے تو ڈر جاؤ کہ کہیں اللہ نے دھتکار تو نہیں دیا، لعنت تو نہیں کر دی کہ اللہ کے ڈر سے خوف نہیں آ رہا۔
رونا نہیں آ رہا؟ رونا تو اللہ والوں کا کام ہے نا جی۔ رمضان المبارک میں بھی رونا نہیں آ رہا ہے، ایک آنسو نہیں نکل رہے ہیں، تو سمجھو کہ اللہ نے دربار سے دھتکار دیا کہ اس بدبخت کا رونا بھی قبول نہیں ہے میرے دربار میں، چلا جا، نکل جا باہر۔ رونا بہت بڑی نعمت۔ سورہ مریم میں 11 انبیاء کرام کے نام لے کے اللہ نے کہا کہ خروا سجدا و بکیا، روتے ہوئے یہ سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تمام انبیاء نے رویا ہے، کون نہیں رویا؟ آدم نے رویا ہے، نوح نے رویا ہے، ابراہیم نے رویا ہے، عیسیٰ نے رویا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے تہجد میں کھڑے ہوتے تو رونے سے ایسی آواز آتی سینے کے اندر سے جیسا کھانا پکنے کی آواز ہے، کھٹ پھت کھٹ پھت، اس طرح کیا ہے سینے کے اندر سے آواز نکلتی، جو ہک ہک کے رونا بولتے ہیں نا، اس طرح کیا ہے شدید ترین رونا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ کیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں تو پھر کئی کا رونا؟ لیکن رونا اللہ کی عبادت ہے، رونا مقرب ترین بندوں کا کام ہے، رونا اللہ والوں کو صرف اللہ دیتا ہے، یہ نعمت ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کی 10 روپے کی چیز کے لیے 1 گھنٹہ روتا بیٹھ کے، ہک ہک کے روتا، ویسے بھی بیوی بیمار پڑی تو روتا، بچہ بیمار پڑا تو روتا، خود کو مار لگ گیا تو روتا۔ لیکن یہ بدبخت کو کبھی پوچھو اللہ کے ڈر سے بھی کبھی ایک آنسو نکلا ہے تجھے؟ نہیں نکلا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ معمولی دنیا کی چیزوں کے لیے روتا، بچہ نہیں، بڑا آدمی بول رہا ہوں، بچہ تو ہر کسی ناقص کو روتا، بڑا آدمی بھی آج کیا ہے دنیا کے لیے تو روتا ہے، بیوی بیمار ہے بھائی رونا آ گیا، بچہ بیمار ہے رونا آ گیا، پیسہ نہیں ہے رونا آ گیا، فقیری پہ رونا آ گیا، تنگ دستی پہ رونا آ گیا۔ لیکن کبھی ہم اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھیں کہ تم خاموش بیٹھے تھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اللہ کا ڈر خوف طاری ہوا اور تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے؟ ایسا کتنے بار ہوا ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہوا ہے تو اللہ کے خوش قسمت ترین بندے ہیں، اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، نہ ہوا ہے تو یاد رکھو اس سے بڑی بدبختی کو۔ اسی لیے فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اگر اس طرح کا رونے والا کوئی ہے خالص اللہ کے ڈر سے، اسے اللہ تعالی روز محشر قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ففاضت عیناہ، جو اللہ کے ڈر سے کیا ہے بیٹھے اکیلے میں سوچے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا کچھ کیا، میں نے کیا کچھ اللہ کے ساتھ کیا، میں نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، بس یہ سوچ نہ ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو۔ ایسا ہو گیا تو اللہ کہتا ہے ہم اسے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ کے خوف سے ایک خطرہ بھی اگر نکل جائے آنکھ سے آنسو، اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ کو جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جس نے اللہ کے ڈر سے رویا ہو، کبھی ہم نے رویا ہے تو رو، گڑ گڑاؤ، قریب آؤ، مغفرت طلب کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ دوسرا لفظ جو ہم ترین ہے اس مہینے سے متعلق وہ ہے روزہ، اور روزہ عربی میں کہتے ہیں صیام۔ صیام کے اعتبار سے کیا جاہلیت میں بھی صیام تھا یا لغوی اعتبار سے صیام ہے یا اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اسلام میں صیام روزہ آیا یا جاہلیت میں بھی صیام تھا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی تھا، کیسے تھا؟ کیسے معلوم آپ کو تھا؟ تھا تو دلیل کیا ہے؟ ہاں کیا بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں وہ تو ہر امت کے لیے روزہ تھا جی، وہ تو اسی قرآن کی اسی آیت میں آ گیا، ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی۔ ابھی وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں تو آ ہی گیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں جو ایمان لائے وہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ کیا پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو ہر امت میں روزہ تھا۔
وہ نہیں بول رہا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں آئے، جس عرب کا کنٹری میں آئے، جس خاندان میں آئے، وہاں جو اگر جسے کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، وہاں یہ لفظ صیام تھا یا نہیں تھا؟ ہاں جی کیا بھائی کوئی نہیں بولتا ہے؟ سب مٹھی نیند آتی جس طرح. تھا. ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عربی میں صیام بولتے ہیں نا، عربی لفظ ہے نا صیام. جب عربی لفظ صیام ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی میننگ ڈکشنری ہوگا نا، تبھی تو عربی میں لفظ ہے وہ. اب مثلا کیا ہے، ابھی گزری شب برات، اب یہ شب کیا ہے؟ فارسی میں ہے، عربی میں لفظ ہے اس کا. اگر عربی لفظ ہوتا تو لیلہ ہوتا، لیلۃ البراء. لیلۃ البراء تو بہت کم لوگ بولتے ہیں، شب برات. اسی سے معلوم ہوگا کہ اسے اسلام سے بھی نہ عربی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس رات کا. شب برات، اور برات کا مطلب اگر عربی میں لیا جائے تو نفرت کو کہتے ہیں، بیزارگی کو کہتے ہیں. اب معنی پہنایا جائے تو اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ بڑی بیزار اور نفرت کی رات ہے. اس کو جس طرح پورے خبرستان جاتے سو بیزار ہو گئے، دنیا سے بیزار ہو گئے، خبرستان چلے جاتے پورے ملک. کیا کریں گے؟ تو یہ شب ہی عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ ہے یہ شب، جسے رات بولتے تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صیام عربی لفظ ہے. جب عربی لفظ ہے تو عرب کے لینگویج میں کوئی تو معنی ہوگا نا جی اس کا، تبھی تو وہ لفظ ہے. بعد میں شریعت نے اسے اختیار کیا تو اس کا شرعی معنی ہو گیا. شرعی معنی کیا ہوا؟ اللہ کے لیے کوئی بندہ مخصوص وقت میں، یعنی صبح صادق سے لے کر تو غروب آفتاب تک کھانا پینا، بیوی سے ملنا چھوڑ دے، اس کا نام صیام ہے. اسے کہتے ہیں روزہ شرعاً، اصطلاحی میننگ. لیکن لغوی میننگ، ڈکشنری میننگ عربی میں صیام کا کیا مطلب ہے، جاہلیت میں کیا مطلب تھا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی تھا امساک، رکنا. اور یہ رکنا اور یہ صیام کا مطلب دراصل عرب جاہلیت کے اندر یہ معنی تھا کہ لوگ نہیں رکھتے تھے لیکن اس کو گھوڑوں کے لیے رکھواتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں یہ لفظ صیام اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. یعنی اپنے جو گھوڑے ہوتے تھے ان گھوڑوں کو ایک ایک دن، دو دو دن بغیر گھاس دیے، چارہ دیے، ان کو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھواتے تھے وہ، تاکہ جنگ کے میدان میں، پیاس میں، بھوک میں وہ لڑ سکیں اور دشمن کے اوپر یہ غلبہ پا سکیں. تو گھوڑوں کو صیام رکھواتے تھے یہ لوگ، جس کا معنی ہوتا تھا کہ ان کو کیا ہے، کھانے پینے سے روکے رکھو. تو گھوڑوں کو کیا کرتے تھے؟ یہ ٹریننگ دیتے تھے، گویا کہ کبھی جنگ کا موقع پیش آ جائے تو ہمارا گھوڑا اتنا ٹرینڈ ہو کہ وہ باوجود پیاس کے، بھوک کے ہمارا ساتھ دے سکے اور دشمن پہ غلبہ پا سکے. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ لفظ کو گھوڑوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. لیکن یہی لفظ جب شریعت نے لیا تو اس کا معنی تھا ہمارے اعتبار سے رک جانا. کون سے اعمال سے؟ اللہ کے حرام کردہ جتنی چیزیں ان سب سے رک جانا. اور یہ بعینی اسی طرح کا معاملہ ہو گیا جیسے یہ لوگ جنگ سے پہلے ٹریننگ دیتے تھے گھوڑے کو، اسی طرح گویا کہ یہ بھی ٹریننگ کا مہینہ ہو گیا، بقیہ 11 مہینے کی زندگی شریعت اسلامیہ پر گزارنے کے لیے. اسی لیے اسلاف کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ نے حلال کو بھی حرام کر دیا. کھانا حلال نہیں، کھانا حلال ہے نہیں ہے، رمضان کے دن میں حرام ہے. پینا حلال ہے نہیں ہے، رمضان کے دن میں حلال ہے. بیوی سے ملنا حلال ہے، روزے میں حلال ہے، حرام. تو اللہ نے رمضان المبارک میں جو حلال تھا وہ بھی حرام کر دیا، اس واسطے کہ بقیہ 11 مہینے کم از کم حرام تک پہنچ کے رک جائے. ٹریننگ، ایکسٹرا ٹریننگ. اب کوئی کیا ہے NCC میں جاتا ہے، کوئی ملٹری ٹریننگ لے رہا ہے کہ اب کیا ہے ناشتہ دیے بغیر اس کو کیا ہے جھاڑ پہ چڑھنا، اس واسطے کہ کبھی جنگ میں کیا ہے بھوکا ہو تبھی بھی وہ چڑھ جائے. تو بیائی نہیں اسی طرح بعد میں اسے ناشتہ ملتا، اچھا خاصا کھاتا،
ملٹری والا نہیں کھاتا بول کے نہیں، اچھا کھاتا، لیکن ٹریننگ کے وقت اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا تاکہ ٹرینڈ ہو جائے۔ بعینی اسی طرح کہ 11 مہینے تم ٹرینڈ ہونا ہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو 1 مہینہ رب نے ایسا رکھا جس میں حلال بھی حرام کر دیا، مت کھاؤ مت پیو۔ تیسرا اس کا سب سے اہم تقاضا جو ہے وہ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اب اس معنی میں بھی بعض باتیں بہت اہم ہیں۔ ہر عبادت تقوی ہی سے قبول ہوتی ہے، اور ہر عبادت میں تقوی ہی مطلوب ہے، خالی صیام میں نہیں ہے۔ حج بھی تقوی کے لیے ہی ہے، ہاں، زکوٰۃ بھی تقوی کے لیے ہی ہے، عبادات پورے تقوی کے لیے ہیں، لیکن خاص صیام کے ساتھ کیوں جوڑ دیا کہ تمہیں تقوی اختیار ہو؟ یہ کیوں صیام کے ساتھ ہی آیا، کسی اور عبادت کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو یاد رکھو یہ دراصل اتنا اہم اس کے اندر نقطہ بیان ہوا ہے کہ ہر عبادت میں تم ریاکاری لا سکتے ہو، لیکن ایک روزے میں نہیں لا سکتے۔ وہ صرف روزہ ہی تبھی مکمل ہوگا جب تقوی ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ مثلاً دیکھیے کہ آپ نے سحری کی اور سو گئے، نماز وغیرہ پڑھ لیے، 10 بجے شدید بھوک، اٹھے، گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی، تم اکیلے، فریج میں کیا ہے؟ مشروبات کے ڈھیر ہیں، پانی ہے، روح افزا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا آئس کریم ہے، اور اس کے بعد پھل ہیں، فروٹ ہیں، سحری میں کھائے سو مرغ متنجن بریانی صبح ہے، اوون بھی گھر میں موجود ہے، اٹھا کے بریانی رکھو، 2-3 منٹ میں کیا ہے گرم گرم بریانی آ جائے، اور بھوک بھی ہے، یہاں پر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب بندہ کیا کرنا ہے؟ جائے فریج کھولے، گرم گرم بریانی کھائے، پھر اس کے بعد ٹھنڈے مشروبات پیے، اور لمبی ایک ڈکار لے کے باہر نکل کے میں آ کے روزہ بولا تو کون بولے گا تو روزہ نہیں ہے بول کے؟ تو یہ دیکھا ہی نہیں، سب کھا لیا پی لیا، پھر اس کے بعد پورا صاف کر کے کیا ہے سونف وغیرہ ڈال کے منہ سے بھی باس وغیرہ نکال دیا، بدبو وغیرہ نکال کے آ کے کیا ہے اللہ والا بن کے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں ظہر کی نماز میں، کیا بھائی روزہ ہو؟ بھائی روزہ میں تو کیا جی، کیا اندر کچن میں بیٹھ کو کھائے نا، تمہیں بولیں گا کون تبھی؟ دیکھے اتنی نہ کون بھی کیسا بولیں گا؟ کرتا، لیکن اب بولو کوئی کرتا ایسا نہیں کرتا، کی نہیں کرا بھائی؟ کر لے، ایسا کر لے، کھا لے پی لے پورا، باہر آ کو روزہ بول۔ نہیں جی، کون نہیں دیکھے تو کیا اللہ دیکھ لے کو ہے؟ بولتا نہیں۔ جو اللہ تمہیں روزے میں دیکھ رہا ہے بول کے احساس پیدا ہوا، وہی احساس بقیہ شام کے مواقع پر اور بقیہ 11 مہینوں میں کیوں نہیں رہتا تمہارے پاس؟ یہی تو احساس دلانا مقصود ہے۔ جو روزہ تم مکمل کرتے ہو، باوجود کھانے پینے کے سب چیزیں ہونے کے تم نہیں کھاتے ہو، اور اس وقت کہتے ہو کہ روزہ نہیں ہوگا میرا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی اللہ جب روزے کے بعد بھی تمہیں دیکھتا ہے تو سگریٹ تم روزے میں نہیں پیتے لیکن کھولتے ہی جا کے گھٹ کے پیتے ہو، اسی طرح بدنظری نہیں کرتے لیکن کھولتے ہی کیا ہے راتوں میں تم کیا ہے پھرتے ہو، اسی طرح اللہ کے ڈر سے روزے میں تم نے ہر برائی سے روکا لیکن ہر برائی رات میں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور بقیہ 11 مہینے برائیوں پہ برائیاں کرتے جاتے ہو، تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ خالی رمضان کے دن ہی میں اللہ دیکھتا ہے؟ نعوذ باللہ رات میں نہیں دیکھتا؟ خالی رمضان ہی میں اللہ دیکھتا ہے؟ نعوذ باللہ 11 مہینوں میں نہیں دیکھتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حیثیت ان 14-12 گھنٹوں میں رمضان کے روزوں میں تمہاری تھی، اگر یہی حیثیت پوری زندگی میں تمہارے نظریے کے اندر شامل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تم گناہ ہی نہ کرو۔ تم ہمیشہ ہر چیز کو کہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز، یہی تقوی گویا کہ اس ٹریننگ کے ذریعے تمہارے لحاظ سے 11 مہینے
اس نظریے کے تحت گزارنے کے لیے رب کہتا ہے کہ یہ روزہ اصل میں کیا ہے؟ تقوی کی بڑھوتری ہے، تقوی تمہارے اندر آئے۔ اور کوئی روزہ رکھتا ہے 1% تقوی نہیں آیا اس کا، تو یاد رکھو وہ روزہ تو رکھا، فقہی اعتبار سے بھی اس نے کیا ہے؟ روزہ تکمیل کیا، لیکن روزے کی جو مقصدیت تھی، روزے کا جو مقصد تھا، اس کو پورا نہیں کی۔ پہلے پری پلاننگ ہو رہی ہے پوری کہ مجھے 30 دن کی داڑھی رکھنا ہے، چاند رات دیکھتے ہی حجام کی دکان کو بھاگتا۔ حجام والے کو ہی معلوم ہے پورے نئے داڑھی والے آئیں گے میرے پاس بول کے، لائٹاں گیٹاں لگا کو پوری رات بیٹھا رہتا انہیں، آتے ہی سب کو کٹ کروں گا بول کو۔ پوری نیت تیری، پوری نیت تھی، پری پلان تھا، تو دکھاوا تھا، دھوکے بازی تھی، اخلاص تھوڑی تھا۔ اگر ہوتا تو نہ کرتا، ہوتا تو کبھی نہیں کرتا۔ میں نے کل ملاقات کی تھی حیدرآباد میں ایک سیلون والے سے، حجام والے سے۔ میں نے تو اب تک ایسے حجام کو تو نہیں دیکھا، بڑا تعجب ہوا مجھے۔ ایک آدمی نے مسجد میں لے آ کے نماز جمعہ کے بعد مجھے تعارف کروایا، مولوی صاحب ان سے ملیے، ان کی ایک خاص خاصیت ہے، اور بڑے پائے کا برانڈڈ حجام کا دکان ہے، کوئی نام بول لیتے، بہت مشہور ہے، کئی برانچز ہیں ان کی، لیکن ان کے حجام کے دکان میں شیونگ نہیں ہوتی، شیونگ نہیں کراتے، صاف کہہ دیتے شیونگ نہیں ہے یہاں پر۔ کافر آتا تو شیونگ کراتے، مسلمان کو شیونگ نہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں نے بہت سنا حجاموں کے بارے میں، آج تک ایسا حجام نہیں دیکھا میں نے، یہ تو عجیب بات ہے آپ کی۔ باقاعدہ طور پر لکھ کے لگایا ہو، باقاعدہ طور پر بول دیا جاتا ہے بھائی مسلمان ہیں شیونگ کرو، تو ہم شیونگ نہیں کرتے، تو بھائی جاؤ کسی بھی دکان میں جا کے شیونگ کر لو، ہمیں کوئی مسئلہ ہے، لیکن ہم نہیں کریں گے تمہاری شیونگ۔ اللہ کا ایسا بھی بندہ ہے، اللہ اس کو اور ترقی دے اور بڑھائے اور تقوی پیدا کرے۔ بڑا تعجب ہوا مجھے دیکھ کر، کئی لوگ ملتے ہیں ایسے ملتے ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم پری پلان دھوکے بازی کرتے ہیں رمضان میں، پری پلان تو اللہ نہیں دیکھتا ہے، 30 دنوں کا مسلمان بنتا ہے۔ نا تقوی اختیار کرو کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی، جیسا کہ کیا حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا، احبار ایک تابعی ہیں، لیکن ایسے تابعی ہیں جو تورات انجیل کا بھی بہت بہترین علم تھا ان کے پاس، بعد میں مسلمان ہوئے تو قرآن کا بھی چوٹی کا علم تھا ان کے پاس، گویا کہ ان کے پاس پورے علوم تھے، تورات کا بھی تھا، انجیل کا بھی تھا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے قرآن کا بھی تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کعب احبار سے کہ کعب یہ بتاؤ کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی کیا ہے کہ مختصر ترین تعریف تم کرو کہ تقوی کو کیسے سمجھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ امیر المومنین آپ کو کبھی کیا ہے تنگ راستے پر گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ ایسے تنگ راستے پر کہ جس کے دونوں طرف کیا ہیں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور آپ کا جو کپڑا ہو وہ اتنا کیا ہے باریک اور ایسا ہو کہ اگر کانٹوں پہ پڑ جائے، چادر ایسی ہو کہ کانٹوں پر لگ جائے تو تار تار ہو جائے، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یوں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے دیکھ دیکھ کے پھونک پھونک کے وہ راستے سے گزر جاؤں گا۔ تو کہا کہ امیر المومنین اسی کا نام تقوی ہے کہ تم دنیا میں زندگی ایسے گزارو کہ اپنے کپڑوں کو دنیاوی آلات، دنیاوی مصائب، دنیاوی کیا ہیں گناہ، دنیاوی معصیتوں، دنیاوی برائیوں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے پھونک پھونک کے قدم رکھ کے یہ پوری زندگی گزار دو، یہاں تک کہ تم جنت پہنچ جاؤ۔ کل زندگی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، خالی خلی چند منٹ کا معاملہ نہیں۔ ہمیشہ سوچتے رہو کہ اس کا اثر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھو، یہ ہے تقوی، یہ اصل کاز ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی صائم، اگر کوئی روزے دار ایسا روزہ رکھتا ہے
جس میں نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ بدعملی چھوڑتا ہے، نہ بد نظری چھوڑتا ہے، نہ گانے چھوڑتا ہے، نہ میوزک چھوڑتا ہے، نہ برائی چھوڑتا ہے، نہ گالی گلوچ چھوڑتا ہے، نہ طنز چھوڑتا ہے، وہ سب کچھ ہے پھر روزہ ہے، تو ایسے روزے سے اللہ کو کچھ سروکار نہیں سوائے اس کے کہ یہ اپنے لحاظ سے کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوکا پیاسا رہا، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز ملنے والی نہیں۔ تبدیلی، اپنے آپ کی تبدیلی، زبان کی تبدیلی، نظر کی تبدیلی، اللہ کے لیے مسلمانوں ابھی سے تیاری کرو اور اس کو باقی رکھو، رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے بعد بھی ہو۔ سب سے زیادہ دو چیزیں ہیں جس سے دل بھرتا ہے، اور دل حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق برتن جیسا ہے، یہ پیالے جیسا ہے، اس میں جو بھرا جائے گا وہی نظر آئے گا آپ کو، یاد رکھو۔ گندگی بھرو گے تو دل کے اندر گندگی رہے گی، اچھائی بھرو گے تو دل کے اندر اچھائی ہوگی، لیکن جو بھی بھرنا ہے جیسے گلاس کے اوپر ہی ڈالنا ہے، آپ اس کو الٹا دیں اور نل چلاتے رہیں تو کتنا پانی گلاس کے اندر جائے گا؟ پوری گلاس بھر جائے گی؟ ہاں نہیں جائے گا، کوئی ایک خطرہ بھی نہیں جائے گا۔ تو اس کو بھرنا اسی سے ہے، یہاں سے ہے۔ ویسے ہی کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دل کے برتن کو بھرنے کے دو راستے اللہ نے دیا ہے۔ وہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے۔ یہ دو سوراخوں سے جو جاتا ہے دل کا برتن بھرتا ہے۔ اب تمہارا اپنا کیا ہے؟ اختیار ہے کہ تم اس کو پاکی سے بھرو یا گندگی سے بھرو۔ اگر اچھا دیکھو گے، اچھا سنو گے تو دل کے برتن میں اچھائی پہنچے گی، اگر برا دیکھو گے، برا سنو گے تو دل کے برتن میں گندگی پہنچے گی۔ جب تک گندگی سے کوئی چیز بھر جائے اس کو نکالے بغیر اچھائی داخل نہیں ہوگی، جب تک اچھائی ہوگی اس کے نکالے بغیر گندگی داخل نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھو، جب گندا دل ہے، گندا دیکھنا ہے، گندا سننا ہے، رات رات بھر پکچر دیکھتا ہے، رات رات بھر کیا ہے سیکس فلمیں دیکھتا ہے، رات رات بھر کیا ہے برہنہ تصویریں دیکھتا ہے، رات رات بھر کیا ہے گندے گندے خیالات لے کے سوتا ہے، رات رات بھر گانے سنتا ہے، رات رات بھر کیا ہے الگ الگ غیبتیں کرتے رہتا ہے، اور اس کا برتن جو ہے دل، وہ پورا کا پورا کیا ہے گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد خالی خولی رمضان میں قرآن پڑھو یا نماز پڑھو یا تراویح پڑھو یا تہجد پڑھو، یاد رکھو پہلے سے بھرا ہوا دل گندگی سے ہے، اچھائی جانے کا موقع کہاں ہے؟ وہاں پر برتن خالی ہی نہیں، اثر نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے، اور شیطان کو سنکلیوں میں جکڑ دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان نما شیطان پوری شیطانیت کرتے ہیں رمضان میں بھی۔ شیطان تو ہے ہی نہیں، پھر ہوا کیسا؟ شیطان تو کیا ہے سنکلیوں میں بند ہے۔ اسلاف کہتے ہیں اس واسطے اس کی شیطانیت نہیں جاتی، 11 مہینے جو ساتھ تھا نا اب تو نہیں ہے، 11 مہینے جو ساتھ تھا نا اس کا اثر باقی ہے اب تک، اتنا پاورفل اثر ہے کہ رمضان بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، برابر گندگی میں۔ کیوں؟ پہلے سے جو پورا دل گندگی سے بھرا ہوا ہے، اچھائی جاتی ہی نہیں، عبادتوں میں رغبت آتی ہی نہیں۔ رمضان المبارک میں بھی دیکھیے بہت سے لوگ مسجد میں ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ تراویح نہیں پڑھتے۔ امام صاحب کب رکوع میں جاتا بول کے انہیں جاگو بیٹھ کرتا رہتا، انہوں رکوع میں گئے تو انہیں بھاگ لے پاتا دھپ 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 بول کو۔ ارے بدبخت، کم از کم اب تو پڑھ لے، اس موقع سے سب فائدہ اٹھا، تبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہی کیا ہے 10 15 منٹ ایسے ہی چائے خانوں میں کھڑ کے بات کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، تقریباً 10-15 منٹ تو میں بہت کم بول رہا ہوں، 1 گھنٹہ بھی گزارتے ہیں بعض لوگ۔ چائے والا بیزار ہٹتا نہیں، دوسرا کسٹمر آیا تو نہ انہیں یہاں کو کھڑ جاتا بولنے بھی نہیں، دوسرے نہ وہ چائے پینگا نہیں، اس کے اوپر پیتا خرز میں الگ، یہ حالت۔ لیکن وہی اللہ کے دربار میں دیکھو، امام صاحب تھوڑا سا لمبا کر دیں، ایک پاؤں اٹھاتا رکھتا اور ایک پاؤں اٹھاتا رکھتا، کیا کہتا اسے بہت مشکل ہو رہی کہتے کھڑنے میں۔ میں دیکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہوائی باتیں کر رہا ہوں۔
جو دیکھا وہ بولتا ہوں، اسی لیے برا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بہت بولتے ہیں مولوی صاحب آپ، اب کیا کریں گے جی، جو بولنے کا ہے وہ بولنا ہی تو پڑے گا نا۔ کل کے دن میں اللہ کے آگے تو کھڑا ہونا ہے، مجھے بھی تو جواب دینا ہے۔ 10-15 منٹ کے 2 رکعت کو کھڑنے نہیں ہوتا اس میں تو یعلمون تعلمون کے رکعتوں کو جاتا وہاں، انہیں کھڑتا کب، رکوع کب کرتا، سجدہ قومہ کب کرتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پہلے سے تلاش کر کے رکھتا۔ سب سے پہلے تراویح کہاں ختم ہوتی بولو جی، وہاں جاتا سب سے پہلے، پاؤ گھنٹے میں ختم کر ڈالنا انہیں پورے 20 رکعت، خوش وہ مولوی صاحب سے بھی لوگ پورے خوش، کیا جلدی پڑھاتے بھائی، پاؤ گھنٹے میں پورا ختم کام۔ اگر یہاں پر کیا ہے پاؤ گھنٹہ 2 رکعت میں گزارنے کا آ جائے، حالانکہ پوری 1 رکعت بھی پاؤ گھنٹے کی نہیں ہوتی، پاؤ گھنٹے میں 2 رکعت، لیکن بندہ اتنا پریشان ہوتا، پاؤں سکیڑتا، اوپر کرتا، نیچے کرتا، پٹکتا، کیا ہوگا امام صاحب کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا، میں پٹک کے بول رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا میرے ہاتھ سے، پھر بھی یہ نہیں جا رہا رکوع میں۔ ایک طرح کی کیا ہے تنگی، کیوں؟ غلاظت جو بری ہوئے دل میں، اچھائی نہیں قبول کر رہے اندر سے۔ پہلے تو اس کو نکالو نا، اس کی صفائی کرو، جب صفائی کر دو گے تو پھر اچھائی کیا ہے آسانی کے ساتھ دل کے اندر جائے گی، رغبت پیدا ہوگی تمہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے جیسے ہی رکعت باندھو گے تو پھر تو کیا ہے ایک الگ ہی دنیا میں ہوگے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا بازو والا کیا کر رہا ہے کیا کر۔ اب نماز جو پڑھتے ہیں نا جتنے، انہیں کیسا پڑھتا نہیں دیکھتا، بازو والا کیسا پڑھتا وہ دیکھتا، کیا جی تمہیں انگلی ہلا لے کو تھے نا، تمہیں کہیں دیکھ لے کو تھے، میں انگلی ہلائے برابر، لیکن دیکھ رہی تمہیں نماز میں، تمہیں تمہاری انگلی کو دیکھنا تھا۔ انہیں کیا کرتا، انہیں کیا وہی نماز میں دیکھتا ہو، خود نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہا، خشوع و خضوع نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں غلط العام ہمارے حساب سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں نے بعض کیا ہیں ڈسکس کر دی ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ذرا بالترتیب کیا ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں بھی سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز ہے رمضان المبارک روزے کا مہینہ ہے اور روزہ فرض ہے۔ فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اپنی زندگی میں اس کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ رکھے، حکم ہو گیا۔ ابتدائی ایام میں اس حکم میں تھوڑا سا کیا ہے آپ کے لیے چھوٹ تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے، مالدار ہے، فدیہ دے سکتا ہے تو فدیہ دے کے روزے سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، لیکن بعد میں آیت اتری کہ نہیں، کتنا بڑا مالدار ہو پیسہ فدیہ دے کے روزے سے نہیں چھوٹ سکتا، سوائے یہ کہ کیا ہے مریض ہو یا مسافر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دراصل کیا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے، لیکن کوئی فدیہ دے کے نہیں چھوٹ سکتا۔ تو اب اس سلسلے میں بعض جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی حیثیت سے ایکسکیوز دیا ہے، وہ کون ہے؟ حاملہ اور مرضعہ عورت۔ احادیث میں اس کی چھوٹ ملتی ہے، اگر کوئی کیا ہے دودھ پلانے والی عورت ہے اور بچہ جننے والی عورت ہے، حاملہ ہے اور اس کے لیے تکلیف ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن روزہ چھوڑ سکتی ہے، فدیہ نہیں دے سکتی۔ بعض لوگوں میں غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ جو ہے روزہ چھوڑے گی تو فدیہ دے گی اور پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیے فدیہ صرف اسی وقت ہے جس بیماری سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، پرماننٹ بیمار ہو۔ ہر وہ ٹیمپروری بیماری جس سے انسان بعد میں صحت مند ہو سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ قضا دینا ہے، وہ روزہ رکھنا ہی ہے، روزہ مکمل نہیں چھوڑ سکتا۔
مثلاً کوئی کیا ہے 60-70 سال کا بوڑھا ہے، اب اس کے بعد انہیں واپس پھر کیا ہے 20 سال میں تو نہیں پہنچتا، اب جیسے بھی ہے اگلی زندگی اور بڑھاپے میں ہی جائے گی، اب اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو اب اس کے لیے فدیہ ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ 1 دن کا کھانا، خواہ وہ چاول کی شکل میں ہو 1 کلو 1.5 کلو 2 کلو، یا نہیں تو قیمت کی شکل میں ہو، 3 مرتبہ کھانے پر کیا ہے کتنا پیسہ لگتا ہے اتنا پیسہ، 1 دن کا پورے دن کا کھانا، ناشتہ 50 روپے، دوپہر کا کھانا 100 روپے، رات کا کھانا 50 200 روپے 1 دن کا فدیہ بن گیا، وہ دے دو، یا نہیں 1-2 کلو چاول وہ دے دو، جیسے بھی مرضی ہے۔ لیکن فدیہ اس کو ہوگا جو ٹیمپروری بیمار نہیں ہے، پرماننٹ بیمار ہے۔ اب شوگر جیسی بیماری ہے اور شوگر سے کیا ہے لاغر ہو گیا ہے بندہ، ورنہ تو میں نہیں سمجھتا کہ شوگر سے کیا ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ شوگر سے روزہ رکھنے پر بیماری اچھی ہوتی ہے، شوگر اچھی ہوتی ہے، بیماری بڑھتی نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ لیکن جو بندہ واقعتاً کیا ہے لاغر بھی ہو گیا شوگر سے، اندر سے کیا ہے عمریں گزر چکی ہیں شوگر ہی میں، اب نہیں ہو رہا اس کی، اب یہ بھی بیماری تو واپس آنے والی نہیں ہے، تو ایسے کو کیا پھر فدیہ ہی دیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے پرماننٹ جو بھی بیماریاں ہیں جو ریکٹیفائی نہیں ہوں گی، ان مریضوں کے لیے فدیہ ہے۔ جو ٹیمپروری بیماریاں ہیں جیسا کہ حاملہ ہے، مرضیہ ہے، یہ سب کیا ہیں ٹیمپروری ہیں، آج دودھ پلا رہی ہے، کل کیا ہے موسم ختم ہو جائے گا، مدت ختم ہو جائے گی، آج حاملہ ہے اگلے سال تو حاملہ نہیں رہے گی، تو ان سب کے لیے فدیہ نہیں ہے، قضا ہے، قضا، روزہ رکھنا ہے دوسرے ایام میں اس کو جمع کر کے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قضا بھی دینا اور فدیہ بھی دینا ہے؟ نہیں، فدیہ کی کوئی ضرورت نہیں، قضا رکھنے ہے، خالی قضا رکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو صحیح و سالم بندہ ہو کے کوئی چھوڑنا ہے تو وہ صرف ایک شکل ہے، وہ مسافر ہے۔ مسافر ہے تو اچھا ہو کر بھی مریض نہیں ہے انہیں، پھر بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو بھی فدیے سے نہیں ٹال سکتا، اگلے دن اگلے ایام میں شعبان میں کسی بھی کیا ہے اگلے سال کے اندر آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے جو چھوٹا ہے۔ لیکن سفر میں نہیں رکھنا ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس بندے کے پاس طاقت ہے وہ رکھ لیتا ہے سفر میں بھی تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن چھوڑ دینا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ لوگ انہیں کیا ہیں اٹھا کے بڑی مشکل سے کیا ہے دھوپ کے پاس سے سائے میں لے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بھائی کیا ہو گیا انہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ روزے تھے اور سفر میں بھی تھے اور طاقت نہیں ہوئی بھی گر پڑے یہ بے ہوش ہو کے، تو کہا کہ ایسے روزے میں کوئی نیکی نہیں ہے، ایسے روزے میں کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی یہ مطلب ہے کہ اگر سفر میں مشقت ہے تو چھوڑ دو، یہی اچھا ہے۔ لیکن آج کے اسفار جو ہے نا فلائٹ میں جاتا ہے کوئی بندہ آتا ہے اور زیادہ تھکان بھی نہیں ہے تو کوئی رکھتا ہے، رکھنا چاہتا ہے تو مذائقہ نہیں ہے، اس کو کیا نہیں رکھنا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن کیا ہے احسن بات اچھی بات چھوڑ دینا ہے، پھر بعد میں اس کو رکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ کھاتا پیتا کوئی بندہ اگر رمضان المبارک میں دن میں کھائے تو اگر شریعت اسلامیہ ہوگی تو اسے مارے گی، جیل میں ڈالے گی، دن میں اگر کھائے تو حرام ہے۔ اتفاق سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ مریض بھی ہے یا مسافر ہے، مثلا سمجھیے آپ سفر کر کے یہاں پہنچے چنئی، ٹھیک دن کے کیا تھے 2 بجے تھے، اب 2 بجے آپ تو مسافر ہیں، آپ کوئی بھی چیز لے کے کھا سکتے ہیں، لیکن اسلاف اور ائمہ کہتے ہیں کہ اس بندے پر لازم ہے کہ وہ نہ کھائے تاکہ روزے کے دن کا احترام، حالانکہ اسے کھانا جائز ہے لیکن نہ کھائے، کیوں؟ وہ وقت ہے جو سب روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس کی حرمت کی پامالی ہوتی ہے، نہیں کھانا چاہیے اس کو، خاموشی سے اگر ہو سکتا ہے تو افطار کا اپنے آپ کو کیا ہے پکڑے رہنا ہے اور افطار کے بعد کھانا ہے، یا نہیں تو چھپ کے کھائے، وہ برملا کیا نہ کھائے، برملا کیا بھائی میں تو مسافر ہوں بھائی میں کھاتا ہوں، مسافر ہی ہے جی، لیکن کیا رمضان ہے، یہ رمضان کا دن ہے، یہ سب لوگوں پہ اثر پڑتا ہے اس کا۔ ہاں اسی وجہ سے کیا ہے مسلم محلے میں اگر ہوٹلز بھی ہیں تو ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے ان کے ذمہ داروں کو، اگر کوئی کھولتا ہے، دیکھو بھائی رمضان ہے، مسلم محلہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن رمضان ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کیا ہیں عین افطاری کے وقت کھولا کریں
تو ضرورت کی جو چیزیں ہیں افطار کے لیے وہ لے جائیں، لیکن دوپہر کے وقت نہ کھولا کریں۔ دیکھیں ہم نہیں لیں گے اس کے بعد آپ کے دکان سے، اس طرح آپ کریں گے تو یہ کیا احساس ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے دل میں رمضان المبارک کا کہ اس کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر وہ کوئی جان بوجھ کے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اس کی تلافی کے لیے پوری زندگی روزہ رکھے گا تو بھی اس کی ایک روزے کے برابر نہیں ہوگا۔ روزہ خوروں کے سلسلے میں جو حدیث میں بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ ترک کیا، ایک روزہ بھی صحیح و سالم ہوتے ہوئے، پھر اس کی تلافی کے لیے اپنی پوری زندگی روزہ رکھتا رہا، تو بھی وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک روزہ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ دو بندے آئے، فرشتے آئے، اللہ کے رسول کو ایک گھاٹی پہ لے گئے، کہا کہ اس پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی مشکل ہے، اس پہ میں چڑھ نہیں سکتا۔ کہا کہ ہم سہولت پیدا کریں گے، آپ چڑھ جائیے۔ تو ان لوگوں نے کیا ہے راستہ بنایا، اللہ کے رسول چڑھ گئے۔ پھر وہاں سے عجیب عجیب عذاب کی نشانی، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول نے ایک جگہ یہ بھی دیکھا کہ الٹا لٹکایا ہوا ہے بندے کو، اور آگ نیچے سے دہکا رہی ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں کے آخری کونے تک، کان کی لو تک یہ زبان، یہ منہ چیر دیا گیا ہے، اور یہ ہونٹ سے لے کر یہ کان کی لو تک اس طرف چیر دیا گیا ہے، اور وہ بے تحاشا اس سے کیا ہے پریشان ہو رہا ہے، آگ کی تپش اس کو کھا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کے امت کے روزہ خور ہیں، روزہ نہیں رکھنے والے ہیں، جن کو یہ عذاب قبر میں دیا جا رہا ہے، جہنم میں۔ یہ عذاب برزخ ہے جو یہاں ہو رہا ہے، دوسرا بڑا عذاب وہاں بھی ہوگا جہنم میں۔ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کسی مسلمان کا رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہے روزہ چھوڑنے کا، سوائے مریض کے، اور مرض بھی کیا ہو پختہ ہو، یعنی کہ تھوڑی سی کیا ہے گرمی دیکھی، مولوی صاحب بخار جیسا تھا، مولوی صاحب بخار تھا نہیں، بخار جیسا تھا، روزہ نہیں میں، ذرہ پیٹ میں گڑبڑی تھی مولوی صاحب، روزہ نہیں میں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے احوال کو، کون سے بہانے بنا کے روزہ چھوڑتے ہو۔ تو روزہ چھوڑنے، اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تہیہ کر کے اللہ سے دعائیں کر لو رمضان سے پہلے، اے اللہ بعد میں کہیں کبھی بیماری ہو تو ہو، اے اللہ رمضان میں بیمار نہ کر مجھے، تاکہ روزہ نہ چھوٹ جائے۔ ہاں بعد میں کچھ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اگلی بار رمضان میں بیمار پڑتا ہے تو روزہ جاتا ہے، اور وہ روزہ وہ اتنا خوبصورت ترین ماحول ہے نا جی کہ آپ کیا ہیں 6 بجے بھی اتنی تکلیف محسوس نہیں کرتے جتنا عام دنوں میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو 10 بجے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ایک الگ ہی طاقت دیتا ہے وہ رمضان میں، جس میں آپ کو ایسا ماحول ملتا ہے، ایسا آ کر آپ کے اندر اللہ طاقت دیتا ہے کہ لگاتار رکھنے کے باوجود بھی فریشنس باقی رہتا ہے، اور آپ کو کیا ہے بڑی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ وہی نوافل کے روزے غیر رمضان میں رکھ کے دیکھ لیں کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو، یعنی ایک الگ سپورٹ ہے اس کا خاص۔ اس واسطے رمضان اللہ سے دعا ہے کہ صحت سے گزر جائے، اس میں بیمار نہ ہو، یہ دعائیں کر لیں۔ تو روزہ سب سے پہلی چیز فرضیت کے اعتبار سے سمجھ لیجئے ہر ایک بالغ پر ہے، حتیٰ کہ بچوں کے لیے بھی روزہ رکھوانا والدین کے لیے اچھی چیز ہے، بلکہ حکم اعتبار سے تو یہ ہے کہ اسلاف میں آیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کھلونوں سے بہلا کر ہم کسی نہ کسی طرح ان کے روزے پورا کرواتے تھے، یعنی یوں سمجھ لو کہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، بچہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اسے بہلاتے تھے ہم، بیٹا یہ دیکھو یہ لے لو، یہ ٹافی لے لو، لیکن اب نہ کھانا بعد میں کھا لینا، لیکن کیا ہے شام تک روزہ رکھو، یا یہ گڑیا لے لو، دیکھو روزہ نہ توڑنا۔ اس طرح ماں باپ بہلا پھسلا کر کسی نہ کسی طرح روزے تک لے آتے تھے، اگر نہ بھی ہو تو آدھے دن کا روزہ، پاؤ دن کا روزہ بھی چلو، عادت تو پڑتی ہے، بچوں کو رکھواؤ۔ ہاں آدھا دن رکھتے، کبھی 10 بجے تک رکھا پھر کھا لیا، تو بیٹے کو کہنا کہ چلو تمہارا پاؤ روزہ ہوا، کل تم آدھا بھی رکھو گے، پھر پورا رکھو گے تو کیا ہے کچھ نہ کچھ گفٹ دو اس کو، تاکہ قبل از وقت بلوغت کے اس کو اچھی طرح کیا ہے اس کے اوپر اعتماد ہو جائے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اور اسی طرح کیا ہے لڑکیوں کے اعتبار سے بالغہ ہو گئی ہے
تو یاد رکھیے پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے. ابھی چھوٹی بچی بھائی بڑی ہو گئی میں کیا کروں، وہ سب چلتا نہیں. شریعت میں حکم ہے کہ بالغ ہو گئی تو اس پہ روزہ ہے. کتنی چھوٹی بچی ہے، کوئی بچی 11 سال میں بڑی ہو گئی روزہ ہے اس پر، کوئی بچی 12 سال میں بڑی ہو روزہ ہے اس پر. جہاں سے بالغ ہوئی وہاں سے روزہ ہے، کہا وہ کون سی عمر میں ہوئی. بعض لوگ بعض ماں باپ رحم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بہت چھوٹی بچی بھائی بڑی ہو گئی، کہاں سے رکھیں گی پورے 30 روزے. نہیں، شریعت کا حکم ہے کہ بالغہ ہے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ہر بالغ پر ہے، روزہ فرض ہے. اگر ٹریننگ نہیں ہے تو ماں باپ دیں، سمجھائیں بچی کو بیٹا تم بڑی ہو گئی ہو، اب تمہارے پورے روزے فرض ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوڑ سکتے تم سوائے ایام کے. تو یہ روزے کی فرضیت سے تعلق چند باتیں ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سحری سے. سحری کیسے ہو؟ فرمایا کہ سحری برکت ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ سحری ایسی چیز ہے جو یہودیوں کے روزے اور تمہارے روزے میں فرق کرتی ہے. یعنی یہودی بغیر سحری کے رکھتے، تم سحری کھا کے رکھو. تیسری حدیث میں آیا ہے کہ جو سحری کرتے ہیں ملائکہ برکت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو ان 3 احادیث سے معلوم ہو گیا سحری کھا کے روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے. لیکن اتفاق سے کبھی سحری نہیں کھائے یا کھانے کا موقع نہیں ملا یا سو گئے تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، کوئی اس میں خلل نہیں ہوتا. سحری کھانا ہی ہے، ایسی بات نہیں. اگر کبھی چھوٹ جائے تو بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے بندہ، لیکن سحری کھانا مستحب ہے، برکت والی چیز ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہودیوں اور ہمارے روزے میں فرق ہی سحری ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اور سحری میں کیا کھائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غذا کے اعتبار سے سب سے بہترین غذا منقول ہوئی وہ ہے کھجور. ہم افطار میں تو کھاتے ہیں لیکن سحری میں کھانے کا رواج نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو سحری میں بھی کم از کم 1 عدد 2 عدد 3 عدد کم از کم جو بھی ہو کھانے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں، کیونکہ کھجور کھانا کیا ہے سحری میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، سحری میں بھی. اور سحری کے اعتبار سے اور ایک چیز جو اہم ترین ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ ہے آخری وقت تک کی سحری. فرمایا کہ جب تک میری امت سحری میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی صراط مستقیم پر رہے گی. تو جلدی کھا لینا یہ صحیح نہیں ہے. 2 بجے کھا لیے، 3 بجے کھا لیے کہ نیند ہے ان کو، 2 بجے کھا کے سو گیا، نہ فجر نہ تہجد کچھ بھی نہیں، سیدھے کیا ہے پھر کام کو اٹھا. کائی کا روزہ جی، کائی کا روزہ، ہاں نماز فجر ہی. تو انتہا پہ جائیے آخری وقت. مثلا کیا ہے 4:40 ہے آخری وقت، مثلا کہہ رہا ہوں کوئی بھی وقت ہے، تو آپ اس وقت کھانے کی کوشش کریں جو انتہائی وقت ہے تاکہ کیا ہے سحری میں دیری ہو. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو تبدیلی کے اعتبار سے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ سحری کا جو وقت ہے وہی تہجد کا بھی وقت ہے اختتامی. تو اللہ کے لیے جب بھی سحری کو اٹھیں 1 پاؤ گھنٹہ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح یا 20 منٹ ہی صحیح پہلے اٹھ جایا کریں. 1-2 رکعت ہی صحیح تہجد پڑھ لیا کریں. اٹھنا ہی اٹھنا ہے آپ کو. اگر 10 منٹ پہلے اٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، تمہارا کھانا 10 منٹ میں تم مکمل کرو گے تو اس سے پہلے اور 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو، کم از کم 2 رکعت. کیونکہ وہ وقت اتنا پیارا سہانا وقت ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور پکار لگاتا ہے کوئی بندہ مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بندہ پوچھنے والا، کوئی سائل ہے میں جس کو عطا کر دوں. اور اللہ یہاں کے منادی کرا رہا ہوتا ہے اور آپ سو رہے ہوتے. اللہ کے نیک بندوں کے سلسلے میں زاریات میں تو یہی فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں، جنتی بندے تو وہ ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو سحری سے 5 منٹ قبل ہی 10 منٹ قبل ہی ضرور اٹھا کریں، عین وقت پہ نہ اٹھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جو ہو سکتا ہے دعا کر لیں، پھر سحری کھانے بیٹھیں. سحری مکمل ہو گئی. اب اس میں بھی بعض مسائل وہ ہیں کہ اگر آپ اٹھے انتہائی وقت میں صرف 30 سیکنڈ باقی ہیں، بندہ کچھ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے. اور اسی طرح کیا ہے آپ کیا گلاس میں پانی ہے، آپ ابھی منہ میں لیا اور اذان شروع ہو گئی یا سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کیا اس کو رکھ دینا چاہیے، پی لینا چاہیے؟ پی لینا چاہیے.
اتنا تنگ نہیں ہے شریعت کا مسئلہ کہ آپ کو کیا ہے بعد میں کیا ہے ہمیشہ پورا روزہ اس دن کا خالص رہے کہ وہ میں گلاس پی لیتا سوچ نہیں لگتی مجھے پیاس نہیں لگتی کائی کو نہیں پیا کہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پی لو پوری کوئی مسئلہ نہیں لیکن انتہائی وقت ہی مکمل ختم ہو گیا تو پھر تو کیا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت کے اندر اور اسی طرح کیا ہے سحری کے انتہائی وقت کے بعد اگر آپ ایسے حالت میں اٹھے ہیں کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہے اور وقت یہ ہے کہ غسل کریں گے تو سحری جائے گی اور سحری کریں گے تو غسل جائے گا تو یاد رکھو غسل کو پینڈنگ ڈالو سحری کر لو حالت جنابت میں سحری جائز ہے بالکل صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سحری کرتے تھے پھر اس کے بعد کیا ہے غسل کر لیتے تھے یہ دونوں کے لیے ہے دونوں کے لیے شوہر بیوی دونوں کے لیے ہے تو یہ نہیں کہ روزہ سحری کے وقت میں کیا ہے پاک ہونا ضروری ہے بلکہ جنابت کی حالت میں سحری ہو جاتی ہے لیکن جنابت کی حالت میں سحری کر لے کو میری تو ہوگی نا سحری کھا لے پی لیا پیٹ بھر کو سو جائیں گے بول کے سو کے 10 گھنٹہ غسل نہیں کرنا غسل کریں جماعت کو جانا ہے تمہیں جانا ہے نکلنا ہے تمہیں نکلنا ہے ہاں لیکن پینڈنگ ڈال سکتے ہیں احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن فجر نہیں چھوڑ سکتے فجر سے پہلے آپ کو پاک ہونا چاہیے اور اس حیثیت سے بات بھی یاد رکھ لو بہت سے لوگ غسل کو کیا سمجھتے ہیں بہت بڑا معمہ حل کرنا سمجھتے ہیں ہاں انہیں لے جاتا لائف بائی ایک طرف لکس ایک طرف 10 قسم کے صابنہ 2 قسم کے شیمپواں بکیٹاں پانی رگڑ کو دیکھ کو نہاتا گورا ہونا بول کہاں گورا ہوتا انہیں یہاں کا کالا کہاں تبھی گورا ہوتا دوسرا سب گورا ہوتا یہاں کا تو کہاں گورا اصل غسل صابن وغیرہ لگانے کا نام نہیں ہے وہ تمہارا عادت کا غسل ہے جاؤ کتنا ہونا صابن لگا کے نہا لو شرعاً غسل جو ہے نا وہ پانی بہانے کا نام ہے صابن استعمال کرنے کا نام نہیں ہے اور شرعاً غسل اگر آپ صحیح معنی میں دیکھیں گے تو مجھے معلوم تک 3 منٹ سے 5 منٹ 3 منٹ بھی زیادہ ہے اس میں آپ کر لے سکتے ہیں اور آدھا بکیٹ پانی کیونکہ بڑا قلت ہے نا جی اب پانی نہ زمین میں ہے نہ آسمان سے اتر رہا ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں نہ نیچے سے آ رہا نہ اوپر سے آ رہا خاص کر چنئی میں تو آ رہا نہیں بعد میں بولیں گے لوگ چنئی کو بول ڈالے بھائی چلو وہاں سے فون نہ کریں جی چنئی کو کیسا جی بولے تمہیں پہلے ایک جگہ بولا تھا تو خیر وہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں ہوتا ایسے بھی کوئی بڑی پریشانی آدھا بکیٹ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں ایک سا میں نہا لیا کرتے تھے 1 سا یا 2 سا یوں سمجھو کہ 4 یہ کہہ سکتے ہیں کہ جگ پانی 1 سا ہے تو 8 جگ پانی میں نہا لیتے تھے آدھی بکیٹ سے بھی کم میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے تصور کا جو نہانا ہے اس حیثیت سے واقعتاً ہم کو کیا ہونا 10 بکیٹ ہونا لیکن اصل شرعاً جو نہانا ہے وہ کیا ہے جی پہلے کیا ہے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو دھو لو ہاتھ جب کلین ہو جائے پھر شرمگاہ کو دھو لو پھر اس کے بعد نماز جیسا وضو کر لو پھر اس کے بعد پانی بہا لو بس مسئلہ ختم نکل کے باہر آ جاؤ اتنا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے 3-4 منٹ اب اس کے بعد انہیں لگانا شروع کرتا صابنہ دال کو کیا ضرورت وہ بعد میں کر لو بعد میں عادت کے جو نہانا ہے وہ بعد میں بھی نہا لو لیکن کیا ہے 3-4 منٹ میں آپ تیار ہو کے واقعتاً کیا ہے مسجد میں پہنچ جا سکتے ہیں تیسری بات جو سب سے اہم توجہ دلانا چاہتا ہوں مسلمانوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے سحری کے بعد لیٹا نہ کرو انہیں کیا کرتا کھاتا دیکھ کو کھاتا کتنے منٹ ہی 10 منٹ ہی وہ بونس لو کھا لیا ابھی کتنے منٹ ہی 5 منٹ ہی ذرا وہ انار کے دانے دو کھا لیا پھر کتنے منٹ ہی 2 منٹ وہ جوس لے کے اور رکھے سو وہ لے کھاتا دیکھ کو کھاتا کب تک کھاتا پیٹ بھر جانا اسے مند ہو جانا اب دیکھ تازہ ہوئی ہوگی کتنے منٹ ہی 10 منٹ ہی جی ذرا لیٹ کو جائیں گے مردہ پڑتا نا ہاتھ مردہ ہو جاتا اب پھر نیند کھلی تو کب کھلنا اسے 10 بجے کھلنا کئی کو پڑھا کئی کو اتنا کھایا لیٹا مت کرو 10 منٹ ہی 15 منٹ ہی جو بھی ہیں باہر نکل جاؤ مسجد پہنچ جاؤ اگر وقت زیادہ ہے تحیۃ المسجد پڑھو پھر بھی ہے سنت کی فجر کی جو سنت ہے وہ پڑھ لو پھر بھی باقی تلاوت میں بیٹھ جاؤ
نماز تک؟ اگر نہیں تنگ ہے، تم پہنچے 5 منٹ ہی 4 منٹ ہی ہیں، تحیۃ المسجد چھوڑو، فجر کی سنت پڑھ لو، وہی تحیۃ المسجد کے مقام ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہے، نماز میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن وہاں پر وقت نہ گزارو، وقت گزارے پڑے تو یاد رکھو فجر کی تکبیر اولیٰ آپ کو چھٹتی ہے، نماز تو چھٹی۔ جو میں کہتا ہوں کہ یوں اہتمام کرو رمضان میں کہ آپ کی نمازوں میں تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تکبیر ملے آپ کو، امام کی تکبیر ملے، اس کے ساتھ تمہاری نماز کیا ہے، شروع ہو۔ ایسے آپ کیا ہے، ابھی سے شیڈول بناؤ، ابھی سے کرو، نیت کرو کہ مجھے ایسے ہی گزارنا ہے 30 دن، مجھے ہمیشہ سحری سے پاؤ گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، 2 رکعت تو تہجد پڑھنا ہی ہے، استغفار کرنا، پھر کھانے کو بیٹھوں گا، اور کھانے کے بعد لیٹوں گا نہیں، مسجد نکل جاؤں گا، وقت ملے تو تحیۃ المسجد بھی پڑھوں گا، نہیں تو نہیں، فجر کی سنت پڑھوں گا، اس سے زیادہ بھی ملے تو تلاوت کروں گا، اور فجر تک، فجر کے بعد۔ اب حدیث سن لیجئے، ترمذی کی روایت میں حضرت انس بن مالک کی روایت کہ جو کوئی نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھتا ہے اور اشراق تک، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب، پیکیج پورا۔ ہاں، 4 لاکھ روپے کا حج، 1 لاکھ روپے کا عمرہ، 5 لاکھ روپے پیکیج روزانہ تمہیں، اور چاہے تو بھی تم نہیں کر سکتے ہر دن حج تو اس کے مخصوص ایام میں ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ یہ گفٹ دیتا ہے، اور ہر نیکی رمضان میں دوبارہ ہو جاتی ہے، ہر نیکی کا اضافہ کیا ہے، اللہ خود جتنا چاہے کرتا ہے ثواب میں، تو ایک حج عمرہ رمضان المبارک میں پتہ نہیں کتنے حج عمرے ہوں گے، تو اللہ کے لیے ابھی سے مقرر کرو، ابھی سے عہد باندھو، ابھی سے نیت کرو، یہ 30 دنوں میں کبھی بھی اشراق سے پہلے نماز فجر کے بعد نہیں نکلوں گا، وہاں بیٹھا رہوں گا، اشراق ہوگی 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، پھر باہر نکلوں گا۔ ابھی سے شیڈول بناؤ، خاص کر میں اپنے کیا ہے خصوصی لوگوں کو کہتا ہوں، طلباء کو کہتا ہوں، ابھی سے نیت بناؤ، نماز فجر کے بعد بیٹھا رہوں گا میں اشراق تک، 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، پھر باہر نکلوں گا، تاکہ ہر دن تمہیں ایک عمرہ اور حج کا ثواب مل جائے، ہر دن۔ پھر آئیے اسی طرح باہر نکلیں گے، اس کے بعد تکبیر اولیٰ مل جائے ظہر کی، عصر کی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور عصر بعد کا وقت جو ہے نا، وہ بڑا پیارا وقت ہے، گنجی کے کھوٹروں کو لینے کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے لڑنے کا وقت نہیں ہے، یہاں کے بڑے وہاں کے سموسے جمع کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ بڑا پیارا وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ عبادت میں صرف کرو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار میں رہو۔ افطاری میں 1 کھجور پانی سے افطاری کرو، مغرب پڑھ لو، اس کے بعد بیٹھ کے جتنا چاہے اتنا کھاؤ۔ یہ شیڈول آپ کے لیے صحت مند بھی ہے اور شرعی اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے، نماز میں آپ پرفیکٹ رہنے کے۔ ورنہ بندہ انسان اتنا برا ہوتا ہے کہ عام دنوں میں تو کم از کم مغرب جماعت سے پڑھتا ہے، لیکن رمضان میں نہیں پڑھتا۔ رمضان میں سامنے بیٹھ کو کھاتا امام صاحب کے، کہاں تک کھاتا، 1 رکعت ہوئی کھاتا، 2 رکعت ہوئی تو بھی کھاتا رہتا، 3 رکعت کے آخری کیا ہے رکوع میں دھب 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 آپ کو ملتا، تب تک کھاتا بیٹھ کو۔ پھر کیا روزے کا کیا فائدہ ہے؟ نماز یہاں کھڑی ہوئی ہے اور یہاں کیا کھا رہا، کھانا اتنا کھا کو آ کو ملتا، دیکھو اس کے بعد ہاؤ کہتا شیر دھاڑے سر کا، انہیں ڈکار دیا کہ انہیں کیا کرا کہ معلوم نہیں، وضو ٹوٹا کہ اس کا، نہیں ڈکارے دیکھ سمجھ میں نہیں آتا، کون کھاؤ بولے اتنا تجھے؟ 1 کھجور کھا، تھوڑا سا پانی پی لے، ہلکا پیٹ ہے، نماز پڑھ لے، کیونکہ جیسے ہی روزے کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ تو ہم کھانے کے لیے تھوڑا سا ٹال لیتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ، تو 1 کھجور کھا لے، پانی پی لے، سیدھے نماز میں شامل ہو جائے، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ میں، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقت ہے بیٹھ کے پی لو، کیا پینا ہے کیا کھانا ہے، وہ بھی کیا ہے صرف یہاں ہے وہ گنجی وغیرہ، بقیہ کہاں بھی نہیں ہے۔ ہمیں بنا کو کیا ہے پیٹاں پورے بڑے بڑے شوگر کے بیمار ہیں، سب کو جلدی گنجی پی کو کیا ہونا حالت ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، کھانے پینے میں اہتمام کرو۔ حدیث میں ہے کہ ہمیشہ آدھا پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی پیو، پاؤ پیٹ ہوا کے واسطے کھلا رکھو،
صحت کی نشانی ہے، ہمیشہ اتنا ہی کھاؤ۔ حد سے زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو تمہارا نظام اور تمہارا پیٹ خراب، اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جہنمیوں کی صفت عتل بعد ذلک زنیم، حد سے زیادہ کھانے والا جہنمی۔ کھانا محور نہیں ہے، ہاں جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے ہی کے لیے جینا نہیں ہے، جو ضرورت ہے کھا لو۔ اور عشاء میں بھی یاد رکھو کم کھایا کرو تاکہ آپ مکمل تراویح پڑھ سکیں، یا تہجد کی نیت کر لو یا تراویح کی کر لو۔ اب اس میں لمبے لمبے کیا ہیں تفاصیل نہیں، 8 کی 20 کی پہلے کی لاسٹ کی، بھائی عبادت کا مہینہ ہے، لیکن اصح تر بات 8 ہی ہے، میں خود 8 ہی کا قائل ہوں، یہی ثابت بھی ہے۔ لیکن 8 کہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کم از کم 8 پڑھو نا، لڑتا باہر 8 بول کو، پڑھتا 2 بھی نہیں، ہاتھ آخری میں ہونے۔ اور بعض لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں آرام سے، غیر رمضان میں عشاء کی جماعت سے تو کم از کم پڑھتے ہیں نماز، رمضان میں عشاء کی جماعت نہیں۔ امام صاحب کے 7ویں 8ویں رکعت کی جو تراویح ہوں گی نا آخری 2، اس میں آپ کو انہوں ملیں گے، مل کو بعد میں 2 پڑھ لے کو جائز نہ مولوی صاحب، ابن باز کا فتویٰ ہے نا، انہوں پورے فتوے پہ انہوں چلتے سو، خالی ابن باز رحمہ اللہ کون بیت نہیں چلتا، ان کو ایک عید معلوم پورے فتوے، آخری کے 2 رکعت میں شامل ہونا، اس میں عشاء کی نماز پڑھنی۔ اللہ اکبر، غیر رمضان میں تو کم از کم جماعت سے پڑھتا تو، رمضان میں جماعت سے نہیں پڑھے گا، تراویح میں آگے عشاء پڑھے گا۔ پوچھے تو کیا بولے جائز، بھائی کون نہیں بولا نہیں جائز، وہ اتفاق کبھی ہو گیا کسی نفلی نماز کے پیچھے فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ رمضان المبارک میں کسی صحابی نے کبھی ایسا کیا؟ یہ تو جماعت کا معاملہ ہے، جماعت تو جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسے بابرکت مہینے میں جائز بول کے آپ کیا کرنا ہے، جماعت کو چھوڑ دینا ہے، نعوذ باللہ۔ تو عشاء کی جماعت میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ ہمارے اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں مسجد میں، یہاں مرکز السلام میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لیٹ جمع ہوتے ہیں لوگ، تکبیر تحریمہ میں جمع ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو تراویح میں پڑھ لیں گے۔ کیا اتنا تساہل رمضان المبارک میں صحیح ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ تو تکبیر تحریمہ پر آپ کو کیا ہے، نماز میں مل جائے، آپ ایسا اہتمام کرو۔ پھر اس کے بعد جب تراویح بھی ہو گئی، سکون بھی ہو گیا، گھر گئے تو کچھ کیا ہے پیٹ بھر کے کھا لیا، تو یہ بالکل صحیح بات ہے، ورنہ تو ہر وقت پیٹ بھر کے کھائے تو اپولو میں جائیں گے، نہیں تو دوسری جگہ جا کو ایڈمٹ ہوں گے، خام خام بیمار پڑیں گے، روزے جائیں گے، پیٹ خراب رہیں گا، خے ہوں گا، آمدن دال کے خے کیے تو روزہ ٹوٹ جاتا، خود بخود خے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اب بعض مسائل وہ بھی رہ گئے ہیں، کیونکہ کیا وقت نہیں ہے میرے پاس، خیر 2-3 چیزیں ذہن میں آ گئی بول دیتا ہوں۔ روزہ توڑنے کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، پانی نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹوتھ برش یعنی پیسٹ لگا کے کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ آپ کو احتیاط ہے کہ اس کا مزہ اندر نہیں جائے گا۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیسے، مزہ تو کیا زبان پہ آئے گا نا پیسٹ کا، تو دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کوئی شوہر کیا ہے ذرا سخت قسم کا ہو، اور یہ آ کر پکانے والی یا گھر والی چاہتی ہو کہ کیا ہے مزہ وغیرہ برابر ہو، نمک وغیرہ برابر ہو، تو اس کو جائز ہے کہ وہ سالن چکھ لے پھر تھوک دے، روزے میں بھی۔ ہاں رہتے نا بعض جنے نمک ذرا کم رہا اٹھاؤ پھینکتا، کیا جی بنائے سو تمہیں، اب اس کو بھی حل ہے نا اسلام میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکانے والیاں یا پکوان کوئی بھی کرنے والا مرد بھی ہو تو اگر ٹیسٹ کے اعتبار سے روزے میں چکھنا چاہتا ہے نمک وغیرہ چکھ سکتا ہے، لیکن نگلنا نہیں ہے، تھوک دینا ہے۔ تو ویسے ہی پیسٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر اس کو کیا ہے اس کے اوپر اچھی طرح کیا اعتماد ہے وہ نگلے گا نہیں، تو یاد رکھیے پیسٹ سے بھی آپ اپنے دانت کو صاف کریں گے تو کوئی مذائقہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کیا ہے بلغم کا نگلنا، تھوک کا نگلنا، روزہ نہیں ٹوٹتا، کتنا بھی نگل لو،
بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے کہ یہ تو نینگلے تو روزہ ٹوٹ جاتا کہتے. اب انہیں نماز کی دوسری رکعت میں تھوکا گا, کہاں جا کو تھوکیں گا انہیں؟ سامنے والے پتھر کا تو انہیں تھوکیں گا اسے, ہاں کہاں جا کو تھوکیں گا؟ تو شریعت مشقت نہیں ڈالی ہے, نگل سکتا ہے, حتیٰ کہ بلغم بھی نگل سکتا ہے, کوئی معاملہ نہیں. ہاں دانت وغیرہ میں کبھی کیا ہوتا ہے, کھانا پھنس جاتا ہے, ہاں سحری کا کھانا پھنس جاتا ہے, وہ بعد میں معلوم. اسی وجہ اچھی طرح کلی کر لیا کرو. یہ کلی ہے نا بہت اہم چیز ہے, اللہ کے رسول سخت پسند کرتے تھے اپنے دانتوں کو صاف رکھنا ہمیشہ. تو کبھی ایسا معاملہ ہوگا تو آپ کو نگلنے کی وجہ تھوکنا پڑے گا کہیں بھی ہو, کیونکہ وہ غذا ہے, وہ کھانا اندر نہیں جا سکتا. تو لیکن عام نہانا, تیل لگانا, بعض لوگ بولتے خوشبو لگا تو کیا ہے, وہ خوشبو اندر چل جاتی کہتے روزہ ٹوٹ جاتا کہتے. تو سانس بھی نک کو لے اندر چل جاتا وہ بھی. ایسی کوئی خوشبو لگا سکتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. نہا سکتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. گرمی کی وجہ سے کبھی پانی کی نہیں ڈالنا پڑتا ہے, سخت گرمی ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں ٹھنڈا کر سکتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. اور اسی طرح کیا ہے, اب دوائیاں ڈالنے کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی ناک میں, کبھی کان میں, کبھی آنکھ میں. تو جہاں تک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ناک اور کان کا ڈال سکتے ہیں, آنکھ میں نہیں ڈال سکتے. آنکھ کا ڈائریکٹ اشارہ کیا ہے, ڈائریکٹ کنیکشن پیٹ سے ہے, دوا پیٹ تک پہنچتی ہے. آنکھ میں ڈالنے, اب بعض لوگوں کو کیا استما وغیرہ کی بیماری ہو تو وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں, تو روزے میں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح شوگر پیشنٹ ہے, انسولین لیتا ہے, لے سکتا ہے روزے میں, کیونکہ وہ کوئی طاقت کا نہیں ہے. ہر انجیکشن لے سکتا ہے, مثلا انجری ہو گئی, ٹی ٹی لگانا ہے, اب ڈاکٹر بس ٹی ٹی لگا سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ صرف سوائے وہ انجیکشن نہیں لے سکتا جس کی وجہ سے طاقت ملتی ہو. مثلا کیا کرے, انہیں سیدھا سحری کر لے کو 10 بجے جاؤ ڈاکٹر کرنے, ڈاکٹر صاحب ایسا انجیکشن ڈالو بھوک اتنے لگے مجھے افطاری تک, بول ڈال لے گا. ایسا انجیکشن نہیں ڈالنا, طاقت جس سے طاقت ہوتی ہو وہ انجیکشن نہیں ڈالنا چاہیے. بقیہ کیا ہے, بخار کا انجیکشن ہے, فلاں ہے, پریشانی ہے, یا ٹی ٹی, یہ سب انجیکشنز ڈال سکتے ہیں, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوتا. ہاں خے کے معاملے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو ہاتھ ڈال کے خے کرتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے عمدن. جس کا خود بخود خے ہو جاتا ہے, زیادہ کھا لیا, کچھ بھی ہوا معاملہ, خے ہو گیا, کتنے ہی ہوئے کوئی مسئلہ نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس سے روزہ کوئی بھی اس میں فرق نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح کیا ہے کہ کھانے پینے کے سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بھول کے کھا پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب بندہ کیا ہے عموماً ایسے ہی بیٹھتا ہے تو پانی پیتا ہے, اب آفس میں آگے بیٹھا پانی رکھا ہوا تھا پی لیا, اب بعد میں ارے کیا ہے میں روزے سے ہوں, فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اب آفس میں جب آیا دوسرا بندہ ہی بیٹھا ہوا تھا, اس کا دوست بھی, اب یہ پی رہا ہے, ارے انہیں بھول کو اتنا پیتا, پی لیندے, بول کو نہیں بیٹھنا, انہیں روکنا, یہ تمہیں روزہ جی تمہیں پیونوں کو روکنا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہم ہی ہے, روکنا ہے. لیکن کہیں تنہا ہے پی لیا کوئی مسئلہ نہیں, کھا لیا تو اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے, اس نے اللہ نے کھلایا پلایا تمہیں, کھا لو پی لو. اللہ کھلایا پلایا بول کو پینے کے ٹائم پہ یاد آیا, اللہ تعالیٰ کھلاتا پورا پی لیں گے, بول کو نہیں, رکھ ڈالنا. جہاں تک یاد نہیں ہے وہاں تک کا مسئلہ ہے, اس کے بعد اٹھا کے رکھ دینا اس کو. ہاں تو یہ کیا ہے, ٹوٹنے کے سلسلے میں چند چیزیں کیا ہے ذہن میں آ گئی, اور دوسری کچھ باتیں ہیں تو آپ سوالات میں کر لیجیے. ھذا وباللہ توفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.